میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان کم ہیں، ہمارے بزرگ زیادہ ہیں. جس طریقے کے اندر نوجوان ان کی صفوں کے اندر نہ ہو، نہ ان کی نمازوں کے اندر نہ ہو، انہیں بھی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اور مجھے تو خوف آتا ہے کہ جماعت اسلامی کے کابرین میں سے اگر کوئی امیر تحصیل، اگر کوئی امیر زون، اگر کوئی امیر ضلع، اگر کوئی قیم ضلع، اگر یو سی کا امیر، کوئی وی سی کا امیر رخصت ہو گیا، اس کے گھر کے اندر جماعت اسلامی کے ضلعی امیر اور صوبائی امیر کا داخلہ غیر اعلانیہ بند ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بچے تحریک سے متعارف نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی تھوڑا سا ہوش مند آدمی مل گیا جو نشہ نہ کرتا ہو، تو وہ جماعت کے کسی ذمہ دار کو فون کرے گا کہ ہمارے ابا جان کی کتاب میں کافی زیادہ پڑھی ہیں، آپ اٹھا کے لے جائیں، ورنہ ہم ان کو ردی والے پہ یا وہ جو فٹ پاتھ پہ ردی بھیجو ان کو دینے کو تیار ہے. رکن جماعت کا جنازہ نہیں نکلتا، گھر سے جماعت اسلامی کا بھی جنازہ نکلتا ہے. اور شاید پہلے بھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا، میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں جمعیت کے رکن ہیں. 3 ہی بیٹے ہیں، تینوں رکن ہیں. ایک بڑا جو اب جماعت کا رکن ہو گیا ہے، اہلیہ بھی رکن ہے، 2 بھائی بھی رکن ہیں، 2 بہنیں بھی رکن ہیں، بہنوئی بھی رکن ہے، چچا بھی رکن ہے. بولے ایک لمبی تک ہے فہرست ہے گھر کے اندر ارکان جماعت کی. تو میرے بھائیو، یہ جو 192 ارکان پر بھی ہم تکیہ کیے ہیں، جن میں 100 جو ہیں وہ اس اجتماع کے اندر نہیں آ رہے، جس میں اچھے موسم کے اندر یہاں سے بھی شادی پہ جایا جا سکتا. 2-2.5 بجے سے پہلے کون سی شادی ہوتی ہے؟ نہ بھی جائیں تو معذرت کر دیں کہ ہمارا اجتماع ارکان. آپ کا خیال ہے کہ یہ 15 دن بعد ہوتا ہے آپ کا اجتماع؟ ایک ہی شادی آپ نے مس کرنی ہے نا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. کیا ضرورت پڑی تھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایک رشتہ گنوانے کی؟ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، اور پھر بات یہاں نہیں ٹوٹی، وہ مال تجارت. اور پھر فرمایا کہ وہ باغات جنہیں تم پسند کرتے ہو. اور پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم عزیز رکھتے ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.